ٹھیک ہے. آج ہم نے پڑھنا ہے انٹروڈکشن ٹو ڈسٹریبیوشن اینڈ کنٹرول آف ہاسپٹل میڈیسن. ٹھیک ہے. اس میں کیا کرنا ہے کہ ہاسپٹل کے اندر جو ڈسٹریبیوشن ہے میڈیسن کی تقسیم ہے کہ وہ کس طرح ہوتی ہے اور ان کا کنٹرول کیسے ہونا چاہیے. اس کے لیے مختلف سسٹمز ہوتے ہیں جو ہاسپٹل کے اندر مختلف سسٹمز رولز ہوتے ہیں, مختلف پالیسیز ہوتی ہیں جو میڈیسن کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے مددگار ثابت ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اس میں سب سے پہلے ہے ڈسٹریبیوشن آف ہاسپٹل میڈیسن. ہاسپٹل کی میڈیسن کو کیسے ڈسٹریبیوٹ کیا جائے. وہ ہے ٹریڈیشنل میتھڈز آف ڈسٹریبیوٹنگ ڈرگز ان ہاسپٹل آر ناؤ انڈر گوئنگ ری ایویلویشن. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ پہلے روایتی میتھڈز ہوتے تھے, کوئی طریقہ کار نہیں ہوتا تھا. ٹھیک ہے. ہاسپٹل کے اندر پر اب ان میتھڈز کو ری ایویلویٹ کیا گیا, دوبارہ مطلب نئے سرے سے ان کو بنایا گیا. ٹھیک ہے. اینڈ کنسائڈیبل تھاٹس اینڈ ایکٹیویٹی از بینگ ڈائریکٹڈ ٹو ورڈ دا ڈیولپمنٹ آف نیو امپرووڈ ڈرگ ڈسٹریبیوشن سسٹم. ٹھیک ہے. پرانے سسٹمز کو ری ایویلویٹ کر کے ان کو اندر مختلف جو پالیسیز ہیں یا مختلف آئیڈیاز اس میں ڈال کے جو نیو امپرووڈ ڈرگ ڈلیوری سسٹم جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا گیا ہے. ٹھیک ہے. پہلے کوئی سسٹم ایسا نہیں ہوتا تھا. روایتی طریقے کار ہوتے تھے کہ میڈیسن ڈاکٹر لکھ رہا تھا, فارماسسٹ سے نرس آ کے لے جاتی تھی, کوئی سسٹم نہیں ہوتا تھا. ٹھیک ہے. اب اس سسٹم کو ری ایویلویٹ کر کے اس کے اندر مختلف قسم کے آئیڈیاز شامل کر کے نیو امپرووڈ ڈرگ ڈسٹریبیوشن سسٹم انٹروڈیوس کروائے ہیں جو ہاسپٹل کے اندر انٹروڈیوس ہیں, جو ہاسپٹل کے اندر ڈرگ ڈسٹریبیوشن کے ذمہ دار ہیں. ٹھیک ہے. سب سے پہلے اس میں ہے The hospital pharmacy shall be responsible for the receiving, distribution and control of all drugs used within the hospital. ٹھیک ہے. ہاسپٹل کے اندر جتنی بھی میڈیسن یوز ہو رہی ہیں اس کی جو رسپانسبلٹی ہوتی ہے وہ ہاسپٹل فارمیسی کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ ہاسپٹل فارمیسی کا کام ہوتا ہے جتنے بھی ڈرگ سے میڈیسن سے ریلیٹڈ جو پرابلمز ہیں یا ان کی جو ضروریات ہیں میڈیسن سے ریلیٹڈ, وہ سارا کام ہاسپٹل فارمیسی کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں وہ یہی کہہ رہا ہے کہ ہاسپٹل فارمیسی رسپانسیبل ہے کہ وہ ریسیو کرے میڈیسن کو. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کو ڈسٹریبیوٹ کرے پورے ہاسپٹل میں, اور کنٹرول آف آل ڈرگ یوز ود دا ہاسپٹل. ٹھیک ہے. اور میڈیسن کا کنٹرول یوز مطلب جو پریسکرپشن کے مطابق ڈرگز ہیں صرف وہی میڈیسن دے, باقی ان کا ایکسٹرا یوز یا غلط یوز کرنے میں وہ میڈیسن شامل نہ ہو. ٹھیک ہے. یہ کس کی رسپانسبلٹی ہے؟ یہ ہاسپٹل فارمیسی کی رسپانسبلٹی ہے کہ ہاسپٹل جو ڈسٹریبیوشن ہے ہاسپٹل فارمیسی کے اندر, ہاسپٹل کے اندر میڈیسن کی وہ کس طرح ہوتی ہے. اس کے لیے مختلف میتھڈز تھے. ٹھیک ہے. پرانے میتھڈز کو ری ایویلویٹ کر کے نیو میتھڈز جنریٹ ہوئے ہیں وہ دیکھیے. ٹھیک ہے. پرانے میتھڈز کو ری ایویلویٹ کر کے نیو امپرووڈ ڈرگ ڈلیوری سسٹم جو ہے ڈرگ ڈسٹریبیوشن سسٹم وہ انٹروڈیوس کروائے ہیں ہاسپٹل کے اندر. ٹھیک ہے. پھر وہ اس میں کہتا ہے کہ ہاسپٹل فارمیسی جو ہے وہ رسپانسیبل ہوتی ہے کہ میڈیسن کو ڈسٹریبیوٹ کرنا, میڈیسن کو ریسیو کرنا, اور ان کا کنٹرول آف ڈرگز ہے. ہاسپٹل کے اندر جتنا بھی رسپانسبلٹی میڈیسن سے ریلیٹڈ ہوگی وہ ہاسپٹل فارمیسی کی رسپانسبلٹی ہوگی. ٹھیک ہے. دیر آر 4 سسٹم یوز فار ڈرگ ڈسٹریبیوشن ان ہاسپٹل. ٹھیک ہے. یہ 4 قسم کے سسٹم ہیں جو ہاسپٹل کے اندر اپنائے جاتے ہیں, یوز کیے جاتے ہیں. کس لیے؟ ڈرگ ڈسٹریبیوشن ان ہاسپٹل. ہاسپٹل کے اندر ڈرگ کی تقسیم کے لیے جو 4 سسٹم ہیں وہ عام طور پہ یوز کیے جاتے ہیں. وہ کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 ہے انڈیویجول پریسکرپشن آرڈر سسٹم. ٹھیک ہے. یہ نمبر 1 ہے انڈیویجول پریسکرپشن آرڈر سسٹم. نمبر 2 ہے ہمارے پاس کمپلیٹ فلور اسٹاک سسٹم. ٹھیک ہے. نمبر 3 پہ ہمارے پاس آ جائے گا کمبینیشن آف 1 and 2. ٹھیک ہے. اس میں یہ دونوں کو کمبینیشن یوز ہوتا ہے کہ اس میں انڈیویجول پریسکرپشن آرڈر سسٹم بھی یوز ہوتا ہے اور کمپلیٹ فلور اسٹاک سسٹم بھی اس میں یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ تیسرا سسٹم ہے. اور نمبر 4 پہ ہے یونٹ ڈوز میتھڈ. ٹھیک ہے. یہ 4 میتھڈز ایسے ہیں جو ڈرگ ڈسٹریبیوشن کے لیے اس ہاسپٹل کے اندر یوز کیے جاتے ہیں. یہ 4 سسٹمز ہیں. سب سے پہلے ہمارے پاس ہے انڈیویجول پریسکرپشن آرڈر سسٹم. ٹھیک ہے. اس میں کیا کہتا ہے کہ دس سسٹم از جنرلی یوز بائی دا اسمال اینڈ پرائیویٹ ہاسپٹل. ٹھیک ہے. یہ والا سسٹم جو ہے انڈیویجول پریسکرپشن. ٹھیک ہے. اس میں علیحدہ اکیلی پریسکرپشن آئے گی. ٹھیک ہے. وہ اس اکیلی پریسکرپشن کو فارماسسٹ یا فارمیسی ڈیل کرے گی. ٹھیک ہے. یہ عام طور پہ چھوٹے ہاسپٹل جس طرح چھوٹے ہاسپٹل ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ان میں یا کوئی پرائیویٹ ہاسپٹل کے اندر یہ والا طریقہ اپنایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کی وجہ کیا ہے, کیوں چھوٹے ہاسپٹل میں اپنایا جاتا ہے کہ بیکاز آف دا ریڈیوسڈ مین پاور. کیونکہ وہاں پہ ہاسپٹل چھوٹا ہے یا پرائیویٹ ہے تو وہاں پہ مین پاور کم ہوگی. ٹھیک ہے. اگر مین پاور کم ہوگی تو وہاں پہ عملہ جو ہوگا وہ کم ہوگا تاکہ ہاسپٹل کے اوپر زیادہ عملے کا برڈن نہ پڑے. ٹھیک ہے. جتنے بھی پرائیویٹ ہاسپٹل ہوتے ہیں وہ ظاہری بات ہے بینیفٹس کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں. وہ اپنے ایکسپینس دیکھ لیتے ہیں کہ کہاں پہ زیادہ ایکسپینس ہو رہے ہیں, وہ ان ایکسپینس کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اینڈ دا ڈیزائربلٹی آف فار انڈیویجول لائز سروسز.
ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ انڈیویجول سروسز پرووائڈ کرتے ہیں یہ پیشنٹ کو. ٹھیک ہے, پیشنٹ مطلب کوئی ان پیشنٹ ہے وہاں پہ ایڈمٹ ہے تو اس کو صرف پریسکرپشن کے مطابق وہ میڈیسن دیں گے. یہ انڈیویجول پریسکرپشن آرڈر سسٹم ہے, ہر پریسکرپشن کی علیحدہ علیحدہ وہ میڈیسن پرووائڈ کر دیں گے ہاسپٹل کے اندر پیشنٹس کو. ٹھیک ہے. نمبر 2 پہ ہمارے پاس ہے کہ ایڈوانٹیجز آف دس سسٹم, کہ اس جو ہمارے پاس انڈیویجول آرڈر سسٹم تھا, انڈیویجول پریسکرپشن آرڈر سسٹم تھا, اس کے کیا ایڈوانٹیجز ہیں. ٹھیک ہے, اس میں وہ کہتا ہے کہ اس کے جو چھوٹے ہاسپٹل کے اندر ہے پر اس کے کچھ ایڈوانٹیجز بھی ہیں, اس کے کچھ فائدے بھی ہیں. اس کے کیا فائدہ ہے کہ دا فارماسسٹ ڈائریکٹلی ریویوز آل میڈیکیشن آرڈر. ٹھیک ہے, میڈیکیشن آرڈر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈاکٹر کی جو پریسکرپشن ہوتی ہے ان پیشنٹ کے لیے میڈیسن, وہ میڈیکیشن آرڈر کہلاتی ہے. ٹھیک ہے, اس میں جو فارماسسٹ ہوگا اس کے پاس انڈیویجول پریسکرپشن آئے گی تو وہ فارماسسٹ ڈائریکٹ ریویو کرے گا. جو میڈیکیشن ڈاکٹر کا میڈیکیشن آرڈر ہوگا, فارماسسٹ کا اس کا ساتھ ڈائریکٹ کنٹیکٹ ہوگا. ٹھیک ہے, فارماسسٹ اس میں ڈائریکٹ خود اس میں ریویو کرے گا کہ کون کون سے میڈیسن ڈاکٹر نے پرسکرائب کیے ہیں. ٹھیک ہے, دوسرا اس کا فائدہ ہے پرووائڈ فار دا انٹریکشن آف فارماسسٹ ڈاکٹر نرس اینڈ پیشنٹ. ٹھیک ہے, اس میں کیونکہ چھوٹا ہاسپٹل ہے, ایک ہی پریسکرپشن ڈاکٹر سے ہاسپٹل فارماسسٹ کے پاس آتی ہے, تو اس میں یہ کہتا ہے کہ یہ والا جو سسٹم ہے چھوٹے ہونے کی وجہ سے یہاں پہ فارماسسٹ کا, ڈاکٹر کا, نرس کا اور پیشنٹ کا آپس میں انٹریکشن بھی رہتا ہے, آپس میں وہ آپس میں ٹچ میں رہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی آپس میں بات کرنی ہو تو وہ آپس میں ڈسکس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ چھوٹا سسٹم ہے اس لیے وہاں پہ ان کو ٹائم مل جاتا ہے آپس میں ڈسکشن کرنے کا. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہے پرووائڈر کلوزر کنٹرول آف انوینٹری. انوینٹری میں نے بتایا تھا کہ جتنا بھی سامان ہاسپٹل فارمیسی کے اندر ہوگا, جتنا وہاں پہ میڈیسن اویل ہوں گی وہ انوینٹری کہلاتی ہے. ٹھیک ہے, اس سسٹم میں اس کو کلوزر کنٹرول آف انوینٹری کو ایزیلی کنٹرول کر سکے گا, کیونکہ پریسکرپشن کے مطابق میڈیسن آئے گی, پریسکرپشن کے مطابق وہ دے گا اور ہاسپٹل فارماسسٹ کو آئیڈیا ہوگا کہ ہمارے پاس کون سی میڈیسن ختم ہو رہی ہیں یا کون سی ایکسیس کوانٹٹی میں پڑی ہیں, تو اپنی انوینٹری بھی وہ کنٹرول میں رکھے گا. کوئی چیز کم ہے تو وہ منگوا لے گا, اور اگر کوئی چیز زیادہ پڑی ہے تو وہ اس کا اسٹاک وہ رہنے دے گا, وہ اور اس کی پرچیز نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, یہ کچھ ایڈوانٹیجز تھے جو تھے انڈیویجول پریسکرپشن آرڈر سسٹم کے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے کمپلیٹ فلور اسٹاک سسٹم. ٹھیک ہے, یہ دوسرا سسٹم ہے. اس میں کیا کرتے ہیں کہ اس میں وہ کہتا ہے کہ انڈر دس سسٹم دا نرسنگ اسٹیشن فار فارمیسی کیریز بوتھ چارج اینڈ نان چارج پیشنٹ میڈیکیشن. ٹھیک ہے, اس میں وہ کہتا ہے کہ اس سسٹم کے تحت آپ کو پتہ ہے کہ ہاسپٹل اگر بڑا ہے تو اس کو مختلف قسم کے فلور بنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ہر فلور پہ ہر وارڈ بنے ہوتے ہیں مختلف, ہر وارڈ پہ نرسنگ اسٹیشن لازمی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں نرس کیا کرتی ہے, جو پیشنٹ کی میڈیکیشن ہوتی ہے, جو میڈیسن ہوتی ہے, نرس جا کے فارمیسی سے لے لیتی ہے. ٹھیک ہے, پھر وہ اپنے اسٹیشن پہ اس کو اسٹور کرتی ہے اور پھر پیشنٹ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق اس کو پرووائڈ کرتی رہتی ہے. ٹھیک ہے, چارج اور نان چارج کا مطلب اس میں ہے کہ کچھ پیشنٹ جس طرح ویلفیئر ہاسپٹل ہوتے ہیں یا کوئی گورنمنٹ ہاسپٹل ہوتے ہیں جن کی میڈیسن فری ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, ان میں بھی نرس جا کے فارمیسی سے میڈیسن لے کے اپنے پاس اسٹاک کر لیتی ہے, یا کچھ بڑے پرائیویٹ ہاسپٹل ہیں یا گورنمنٹ جن کی چارجز ہوتے ہیں وہ والی میڈیسن بھی نرس جا کے دونوں چارج اور نان چارج والی میڈیسن دونوں کو اپنے اسٹیشن پہ اسٹاک کر لے گی. ٹھیک ہے, پھر وہ دس سسٹم از یوزڈ موسٹ آفن ان گورنمنٹل اینڈ ادر ہاسپٹل ان وچ چارجز آر ناٹ میڈ ٹو دا پیشنٹ اور وین دا آل انکلوسیو ریٹ از یوز فار چارجنگ. ٹھیک ہے, اس میں وہ یہی کہتا ہے کہ جو بڑے گورنمنٹ ہاسپٹل ہیں ان کے اندر یہ والا سسٹم زیادہ یوز کیا جاتا ہے, یا ایسے ہاسپٹل جو ویلفیئر ہاسپٹل ہوتے ہیں جن کی میڈیسن کے چارجز پیشنٹ پہ برڈن نہیں ڈالتی. ٹھیک ہے, وہ والے بھی اس میں آ جائیں گے, یا اس کے بعد اور انکلوسیو ریٹ یوز ان چارجنگ, مطلب اس کے علاوہ چارجنگ ہاسپٹل والے بھی یہ والا سسٹم اپنا سکتے ہیں. For this system, the two ways are currently in use. One under supervision of nurse at nursing station and under supervision of pharmacist in hospital pharmacy. ٹھیک ہے, اس سسٹم کے تحت وہ کہتے ہیں کمپلیٹ فلور اسٹاک سسٹم جو ہے, اس سسٹم کے تحت ایک منٹ یہ جو سسٹم ہوگا کمپلیٹ فلور اسٹاک سسٹم, اس میں یا تو جو میڈیسن کی سپرویژن ہوگی وہ نرسنگ اسٹیشن پہ نرس کر رہی ہوگی, جو وہ اپنے فارمیسی سے جا کے جو ان پیشنٹ کی میڈیسن ہے وہ وہاں سے جا کے لے آئے گی, اپنے پاس نرسنگ اسٹیشن پہ جو ہے اسٹور کر لے گی اور اس کی سپرویژن کر رہی ہوگی. یا پھر جو فارماسسٹ جو ہوتا ہے ہاسپٹل فارمیسی کا جو ہیڈ ہوگا, ٹھیک ہے, وہ اس کی سپرویژن کر رہا ہوگا, وہ ساری چیزیں ان کو پرووائڈ کر رہا ہوگا اور ساتھ ساتھ وہ اپنے پاس ریکارڈ بھی رکھ رہا ہوگا. ٹھیک ہے, یہ دونوں نرس بھی اس سسٹم کے تحت نرس بھی اس اسٹیشن پہ میڈیسن کی سپرویژن کر رہی ہوگی, اور دوسرے سسٹم میں یہ فارماسسٹ بھی ان میڈیسن کی سپرویژن کر رہا ہوگا. دونوں اس سسٹم میں دونوں طریقے اپنائے جا سکتے ہیں, دونوں طریقے اس میں یوز کیے جا سکتے ہیں. چلیں, کمپلیٹ فلور اسٹاک سسٹم کے بعد وہ کہتا ہے کہ تھرڈ جو سسٹم ہمارے پاس ہے وہ ہے کمبینیشن آف 1 and 2. ٹھیک ہے, 1 کیا تھا
ون تھا ہمارے پاس انڈیویجول پریسکرپشن آرڈر سسٹم، ٹھیک ہے، جس میں انڈیویجولی پریسکرپشن جو ہوتی ہے وہ فارمیسی پہ آتی ہے اور وہاں پہ اس کو ڈیل کیا جاتا ہے. اور دوسرا تھا کمپلیٹ فلور اسٹاک سسٹم، ٹھیک ہے، جس میں ہر اسٹاک پہ ہر فلور پہ جو نرسنگ اسٹیشن ہوتے ہیں وہاں پہ وہ والی میڈیسن پرووائڈ کر دی جاتی ہیں، پھر وہاں سے آگے ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہیں. تو ایک سسٹم ہوتا ہے ان دونوں کا کمبینیشن، ٹھیک ہے. کچھ ہاسپٹل میں یہ والا انڈیویجول پریسکرپشن آرڈر سسٹم بھی یوز ہو رہا ہوتا ہے اور کمپلیٹ فلور اسٹاک سسٹم دونوں یوز ہو رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. دس سسٹم یوٹیلائز simultaneously an individual drug order system as primary means of dispensing along with a limited floor stock system. ٹھیک ہے، اس میں وہ کہتا ہے کہ ایک ہی وقت میں دونوں سسٹم یوز ہو رہے ہوتے ہیں کہ انڈیویجول ڈرگ جو آرڈر ہوگا وہ بھی وہ پرووائڈ کر رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، اور ساتھ ساتھ وہ فلور اسٹاک جو ہوگا جہاں پہ نرسنگ اسٹیشن ہوں گے ان کو بھی میڈیسن پرووائڈ کر رہے ہوں گے کہ ایک ہی وقت میں یہ دونوں سسٹم یوز ہو رہے ہوں گے، ٹھیک ہے. دس کمبینیشن سسٹم از پروبیبلی دا موسٹ کامنلی یوزڈ ان ہاسپٹل ٹوڈے اینڈ از موڈیفائڈ ٹو انکلوڈ دا یوز آف یونٹ ڈوز میڈیکیشن. اس میں کہتا ہے کہ یہ والا جو کمبینیشن سسٹم ہے یہ عام طور پہ آج کل جو ہاسپٹل کے اندر یہ والا زیادہ یوز کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. مطلب کہ انڈیویجول پریسکرپشن آرڈر سسٹم بھی جو انڈیویجولی ڈرگ آرڈر ہوگا اس کو بھی وہ ڈیل کر رہے ہوں گے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہر جو اسٹاک فلور اسٹاک ہوگا جو نرسنگ اسٹیشن ہوگا وہاں پہ بھی فارمیسی میڈیسن پرووائڈ کر رہی ہوگی جہاں سے وہ میڈیسن آگے ڈسٹریبیوٹ ہو جائیں گی، ٹھیک ہے. ایک ہی وقت میں یہ دونوں سسٹم یوز ہو رہے ہوں گے، ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ دس کمبینیشن سسٹم کہ یہ عام طور پہ آج کل یہی سسٹم یوز ہو رہا ہے اینڈ از موڈیفائڈ ٹو انکلوڈ دا یوز آف یونٹ ڈوز میڈیکیشن، ٹھیک ہے. اس کو اگر موڈیفائڈ کیا جائے، اس کو آگے اس میں تھوڑی سی ترتیب جو اس میں رد و بدل کر کے چینجز کر کے اس سسٹم کو یونٹ ڈوز سسٹم میڈیکیشن میں چینج کر دیا ہے جو ہمارا لاسٹ سسٹم ہے، ٹھیک ہے. یہ ہے یونٹ ڈوز میتھڈ. یونٹ ڈوز میتھڈ کیا ہے کہ جو کمبینیشن آف 1 and 2 تھا اس کے اندر چینجز کر کے اس کو موڈیفائڈ فارم کر کے یونٹ ڈوز میتھڈ جو ہے وہ یوز کیا جا رہا ہے ہاسپٹل کے اندر. اس میں کیا ہوتا ہے کہ یونٹ ڈوز میڈیکیشن آر دوز میڈیکیشن وچ آر آرڈرڈ پیکجڈ ہینڈلڈ ایڈمنسٹرڈ اینڈ charged in the multiples of single dose unit containing a predetermined amount of drug or supply sufficient for one regular dose application or use. ٹھیک ہے. یونٹ کا مطلب ہوتا ہے ایک دفعہ، اکائی یا سنگل، ٹھیک ہے. اس میں وہ کیا کہتا ہے کہ کوئی آپ کی جو آرڈر ہے ایک ڈوز ہے، ایک پیشنٹ ایڈمٹ ہے، اس کی شام کی جو ڈوز ہے اس کی وہ ڈوز ہاسپٹل فارمیسی پہ اس کی جو ڈوز کی سپلائی ہوگی اس کا آرڈر ہوگا وہ ہاسپٹل فارمیسی پہ جائے گا، ٹھیک ہے. وہ والا جو سنگل ڈوز جو آرڈر ہوگا وہ اس کو وہ آرڈر کو پہلے پیک کریں گے، ٹھیک ہے، اس کو ہینڈل کر کے پھر اس کو ایڈمنسٹر کریں گے پیشنٹ کے اندر. پھر اس کے بعد مطلب ایک جو سنگل ڈوز ایک ٹائم کی ڈوز ہوگی وہ فارمیسی اس کو ایک ٹائم میں ڈیل کر رہی ہوگی، ٹھیک ہے. وہ 1 ریگولر ڈوز اپلیکیشن اور یوز، صرف ایک ٹائم کے یوز کے لیے یہ والا سسٹم یوز کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. یہ اس میں نرسنگ کے اوپر جو برڈن ہوگا وہ کم ہو جائے گا، ٹھیک ہے. نرسز جا کے ایک ٹائم کی جو ڈوز ہوگی جا کے فارمیسی سے لے آئیں گی اور پیشنٹ کو جا کے وہ ایڈمنسٹر کر دیں گی، ان کو دے دیں گی، ٹھیک ہے، جو پیشنٹ کی ریکوائرمنٹ ہوگی. یہ ہے یونٹ ڈوز میتھڈ، ٹھیک ہے. اس کے کچھ ایڈوانٹیجز ہیں باقی سسٹمز کی نسبت، یہ زیادہ بینیفیشیل ہے. اس کے کیا کیا ایڈوانٹیجز ہیں؟ نمبر 1 ہے پیشنٹ ریسیو امپرووڈ فارماسیوٹیکل سروسز 24 hours a day، ٹھیک ہے. اس میں پیشنٹ کو جو 24 hour سروسز ملتی رہتی ہیں. اگر کچھ میڈیسن ایسی ہیں جو پیشنٹ کی نیڈ کے مطابق ہے کہ ہر 4 گھنٹے بعد، ٹھیک ہے، 4 hours کے بعد اس کو وہ آپ نے پرووائڈ کرنی ہے ڈاکٹر نے، تو فارمیسی کے اندر وہ آرڈر چلا جائے گا. ہر 4 گھنٹے بعد جو اس کی ڈوز ہوگی وہ جا کے نرس اپنی پیشنٹ کے لیے وہ والی ڈوز جا کے لے آئے گی اور پیشنٹ کو ایڈمنسٹر کروا دے گی، ٹھیک ہے. پیشنٹ کو اس میں فائدہ ہوگا کیونکہ اس کو 24 hour سروسز ملتی رہیں گی، ٹھیک ہے. اس کا دوسرا فائدہ ہے آل ڈوزز آف میڈیکیشن ریکوائرڈ ایٹ دا نرسنگ اسٹیشن آر پریپیئرڈ بائی دا فارمیسی thus allowing the nurses more time for direct patient care. اس میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو نرسز کے اوپر برڈن تھا کہ وہ میڈیسن کو لے کے آتی اپنے اسٹیشن پہ لا کے اس کو سٹاک کرتی، پھر اس کے بعد وہ ان کو پیکج بنا کے پیشنٹ کو ایڈمنسٹر کرواتی، وہ والا سارا برڈن جو تھا وہ نرسز سے ہٹ کے یہ فارمیسی پہ چلا گیا، ٹھیک ہے. فارمیسی کا کام ہوگا کہ وہ جو یونٹ ڈوز جو اس کی سنگل ڈوز ہوگی اس کو پریپیئرڈ فارم میں نرسز کو دے دیں، ٹھیک ہے. اس طرح نرسز کے پاس ٹائم بچ جائے گا، پھر نرسز کے پاس زیادہ ٹائم ہوگا، وہ ڈائریکٹ پیشنٹ کو کیئر کرنے کا ان کو زیادہ ٹائم مل جائے گا. پہلے ان کا ٹائم جو زیادہ میڈیسن سے سپرویژن میں لگ جاتا تھا، وہ والا سارا ٹائم جو بچ جائے گا وہ پیشنٹ کیئر میں یوز کر سکیں گی. اس طرح نرسز کے اوپر برڈن کم ہو جائے گا. اس کا تھرڈ جو فائدہ ہے allow the pharmacist to check a copy of the physician original order thus reducing the medication errors. ٹھیک ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو فزیشین کا جو آرڈر ہوتا ہے، جو پرسکرپشن ہوتی ہے، وہ فارماسسٹ کے پاس ڈائریکٹ پہنچ جاتی ہے، وہ اس کو ڈائریکٹ چیک کر لیتا ہے،
ٹھیک ہے. اس طرح کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارے پاس میڈیکیشن ایرر ہوتا ہے, جو نرسنگ سے میڈیکیشن ایرر ہوتا ہے کہ نرسنگ جا کے اپنے اسٹیشن پہ اسٹور کر لیتی تھی, پھر وہاں سے وہ یا تو وہ غلط پیشنٹ کو دے سکتی تھی یا پھر وہ کم یا زیادہ ڈوز دے سکتی تھی. اس طرح کا یہ معاملہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, میڈیکیشن ایرر بھی اس سے کم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, جو ڈوز فزیشین جو ڈوز جو مینشن کرے گا, فارماسسٹ وہی ڈوز بنا کے نرس کو دے گا اور وہی ڈوز جا کے پیشنٹ کو جا کے وہ نرس ایڈمنسٹر کر دے گی. اس طرح کیا ہوگا کہ میڈیکیشن جو ایرر ہم نے کل ڈسکس کیے تھے وہ والے ایرر اس میں ایرر کم ہو جائیں گے, بہت زیادہ ریڈیوس ہو جائیں گے. اس کے بعد ہے ایلیمنیشن ڈپلیکیشن آف آرڈر اینڈ پیپر ورک ایٹ دا نرسنگ اسٹیشن اینڈ فارمیسی. ٹھیک ہے, ایلیمنیشن ہوتا ہے ختم کر دینا. ٹھیک ہے, اس میں کیا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ایک آرڈر کو فارمیسی سے نرس جا کے 2 دفعہ لے آتی ہے, ڈپلیکیشن آرڈر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, یا پیپر ورک میں کوئی غلطی ہو جاتی ہے, یہ والا سارا کام بھی ختم ہو جائے گا, ایلیمنیٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اور فارمیسی کے پاس وہ والا سنگل ڈوز کا آرڈر جائے گا اور فارمیسی اس سنگل ڈوز کو آگے ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے نرس کو دے گی, جو نرس جا کے آگے اس کو ڈسٹریبیوٹ کر دے گی. ٹھیک ہے, یہ والا سسٹم تھے ہمارے پاس 4 جو ڈسٹریبیوشن سسٹم تھے. ٹھیک ہے, آج کا لیکچر یہاں تک کافی ہے, باقی ہم کل ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے, نیکسٹ جو ٹاپک ہوگا, اور اس میں اگر کسی کا کوئی کویشچن ہے تو وہ چیٹ باکس میں اب آپ کو جا رہا ہوں, وہ آپ کویشچن کر لیں.